السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ کل ہم نے آپ کو ایپیسوڈ 18 سنائی تھی، آج ایپیسوڈ 19 ہے۔ لسنرز، اب رفیق جس میں فقیر تھے ڈھیر سارے، اس ٹرک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب فقیر رفیق کو کبھی ادھر سے دھکا دیتے تھے، کبھی ادھر سے ٹانگ مارتے تھے۔ رفیق کے جسم میں جو زخم تھے وہ دکھ رہے تھے، اتنے میں رفیق کھسکتا ہوا ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ فقیر پولیس والوں کو خوفناک بددعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو، ہمیں مت لے کر جاؤ، ہمیں ادھر ہی چھوڑ دو۔ اب پولیس والے کہہ رہے تھے کہ اپنی بکواس کو بند کرو، کہ اس سے پہلے کہ ہم تم لوگوں کے سر میں ڈنڈے پیٹیں اور تم لوگ مر جاؤ، شکر ادا کرو کہ ہم نے تم لوگوں کو مارا نہیں ہے۔ اب تم لوگ اپنی بکواس کو بند کرو اور جدھر جا رہے ہو خاموشی سے اپنا سفر طے کرو۔ اتنے میں ہم ایک پولیس اسٹیشن کے باہر رکے اور پولیس والا ہمیں جیل کے اندر لے گئے۔ آہستہ آہستہ کرتے انہوں نے ڈھیر سارے فقیروں کو الگ الگ لاک اپس میں بند کر دیا۔ ان لاک اپس میں اور بھی قیدی تھے جنہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب سارے فقیر ایک دوسرے کو کہنے لگے ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے کھائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں تو ہم کافی کمائی کرتے تھے۔ ایک فقیر کہنے لگا جہاں میں بیٹھتا تھا میں تو سارا دن کھاتا بھی تھا اور اتنے پیسے آتے تھے کہ بچوں کو بھی کپڑے لے کر دے دیتا تھا، ہائے میری جگہ پہ کون بیٹھ جائے گا، میں کہاں جاؤں گا۔ اتنے میں جو پولیس والے جیل کے آگے گشت کر رہے تھے وہ آئے اور انہوں نے سب کے لیے کھانا رکھ دیا۔ سب کھانا کھانے لگے اور دوسرے قیدیوں سے خوب گھل مل گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم لوگ ادھر ہی رہیں گے، اچھا ہے نا، کچھ دن مانگیں گے نہیں، اگر نہیں مانگیں گے تو خاموشی سے کھانا بھی تو مل رہا ہے، چلو کچھ دن عیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے فقیر ایک دوسرے سے پلان بنا رہے تھے کہ جب ہم ادھر سے باہر جائیں گے تو ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جو دوسرے قیدی تھے وہ بھی ان سے ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ جب تو ہم لوگ باہر آئیں گے تو ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے۔ یہ بھی کسی چھوٹے موٹے گناہ کے مجرم تھے۔ اب وہ سارے فقیر ایک دوسرے سے باتیں کر کے پلان بنا رہے تھے۔ اتنے میں رات کا ٹائم ہوا اور دوبارہ کھانا آیا، سب نے کھانا کھایا، لیکن میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں بول بھی نہیں سکتا تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب رات کا ٹائم تھا کہ اچانک لاک اپ کا دروازہ کھلا اور اندر ایک اور مجرم آیا۔ اس مجرم کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ماموں ریاض تھے۔ ماموں ریاض آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور انہوں نے لاک اپ کا دروازہ بند کر دیا۔ ماموں کو دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا، میں بول تو نہیں سکتا تھا، دل کی دھڑکنیں عروج پہ تھیں، خون کھول رہا تھا، دل چاہ رہا تھا لپک پڑوں ان کی طرف، لیکن بہت مجبور تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ماموں مجھے کیسے پہچانیں گے، ماموں تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، میرا حلیہ ہی ایسا ہو گیا ہے، وہ مجھے نہیں جان سکیں گے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کرامت ہوئی کہ میں بول بھی سکا اور چل بھی سکنے لگا اپنے قدموں پہ۔ میں چلتا ہوا ماموں تک گیا اور میں نے کہا ماموں ریاض۔ اتنے میں ماموں ریاض میری طرف دیکھ کے اور گھبرا گئے اور کہنے لگے کون ہو تم؟ میں نے کہا ماموں ریاض آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ جس پہ انہوں نے کہا نہیں میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں رفیق محفوظ ہوں، محفوظ احمد کا بیٹا رفیق، آپ کا چہیتا رفیق ہوں میں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم تو مر گئے تھے، تم رفیق نہیں ہو سکتے۔ جس پہ میں نے کہا میں رفیق ہی ہوں ماموں، پہچانے مجھے؟ امی ابو شمسہ اور یہ سب کیسے ہیں؟ اب ماموں اچانک سے مجھے بہت غور سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے میرا چہرہ پہچان لیا اور مجھے سینے سے لگایا۔ ہم دونوں من ہی من میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، لیکن آواز نکالے بغیر روئی جا رہے تھے۔ ماموں نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ ماموں نے کہا بیٹا تم تو مر گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں ماموں میں فرار ہو گیا تھا۔ ماموں نے کہا تم تو میری بے انتہا عبادت و دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ رفیق تم کدھر تھے؟ ہم سب تمہارے پیچھے کتنا عذاب جھیلتے رہے، تمہارے بعد ہماری زندگی کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ میں نے کہا ماموں میں خوب جانتا ہوں آپ سب لوگ کن حالات میں ہیں، میں نے بھی بہت دعائیں کی آپ سے ملنے کے لیے اور دیکھیں ہم مل گئے۔ اب میں نے ماموں سے پوچھا ماموں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ امی کیسی ہیں، کیا وہ حیات ہیں؟ جس پہ ماموں نے کہا ہاں وہ ہیں تو حیات، لیکن اندھی ہو گئی ہیں رو رو کر، ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا وہ اندھی ہو گئی ہیں؟
تو ماموں نے کہا ہاں وہ اندھی ہو گئی ہیں تمہارے غم میں، وہ اتنا روتی ہیں ان کو ہوش نہیں رہتی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن رفیق تم واپس نہیں آئے، کیا تم ان سے ملو گے؟ میں نے کہا ہاں میں ضرور ان سے ملوں گا، جب آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ ان سے کہنا کہ رفیق زندہ ہے اور وہ آپ سے ملنے ضرور آئے گا، لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کی مشکلوں میں اور اضافہ نہیں کروں گا۔ میں نے ماموں سے پوچھا ماموں ابو کیسے ہیں؟ جس پہ ماموں نے کہا کہ تمہارے ابو ایک شاپ پر کام کرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مسعود کا پوچھا کہ مسعود سے بھی ایک قتل ہو گیا تھا، مسعود جیل میں چلا گیا اور وہ بھی فرار ہو گیا، اس کے پیچھے ہم نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، محلے والوں نے ہمیں چین نہ لینے دیا اور ہر وقت ایک ہی تانا دیتے تھے کہ تم لوگ جادو ٹونا کرتے ہو، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ ہم لوگ وہاں سے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تو رشتہ داروں نے بھی ہمیں قبول نہ کیا، ہم دھکے کھاتے کھاتے بالآخر اس شہر میں آ گئے، کسی نے ساتھ نہ دیا، اب ادھر آئے ہیں تو اپنا کچھ کام کاج کرنے لگے ہیں، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماموں میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری دیتا ہوں۔ ماموں بہت چونکے اور کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مسعود کے بارے میں جانتے ہیں؟ جس پہ ماموں نے کہا نہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جیسے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ماموں میں جب جیل میں تھا تو مسعود بھی میرے ساتھ جیل میں آیا تھا اور میں اور مسعود وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد مسعود کے کوئی ملنے والا تھا، بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس کی منت سماجت کر کے مسعود کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ ماموں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں، مسعود باہر کے ملک ہوتا ہے، شاید آپ لوگ در بدر دھکے کھا رہے تھے، آپ کو کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے اس کا آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اب میں ماموں کو زاروں زار روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، آنکھوں میں ان کے چہرے کو سما رہا تھا۔ ماموں میرا چہرہ چوم رہے تھے پیار سے۔ میں نے پوچھا ماموں باقی سب شمسہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ماموں نے بہت المناک ایک سانس لیا اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا ماموں بتائیں نا، جس پہ ماموں نے فوراً بات کو پلٹا اور مجھے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ حالات کیسے ہوئے، ان مقدموں کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا ماموں ان مقدموں کو چھوڑیں، ابھی ایک وہ مقدمہ تھا، اس کے بعد اور کئی مقدمے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے ماموں سے پوچھا ماموں آپ ادھر کیسے آئے ہیں؟ جس پہ ماموں نے کہا کہ میں ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں، وہاں کے مالک کا بیٹا خوب عیاش ہے، آتا ہے اور پیسے لے جاتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسے میں کھا جاتا ہوں، جس کے عوض انہوں نے میرے پر پرچہ کٹوا دیا ہے اور میں اب ادھر جیل میں ہوں۔ تو میں نے ماموں سے کہا ماموں آپ نے اس لڑکے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیسے میری بات پہ یقین کریں گے، وہ تو ان کا بیٹا ہے، اس لیے میں خاموشی سے ادھر آ گیا، ان لوگوں نے مجھے جیل میں کرا دیا ہے۔ اب میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا ماموں کیا بنے گا؟ جس پہ ماموں نے کہا انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا ماموں مجھے شمسہ کے بارے میں بتائیں، شمسہ کو کیا ہوا ہے؟ شمسہ زندہ تو ہے؟ ماموں نے کہا ہاں، جب ہم نے ٹھکانے بدلے تو جب ہم اس ٹھکانے پر آئے تو ہمارے گھر کے سامنے کچھ لوگ رہتے تھے، انہوں نے ہم سے شمسہ کا رشتہ مانگا، ہم نے کہا کہ ہم جن حالات میں ہیں ہم ابھی شادی نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی دن شمسہ کو اغوا کر لیا گیا۔ اب میں نے المناک آہ بھری اور خاموش ہو گیا، میرا جسم تڑپنے لگا اور میں نے کہا ماموں شمسہ کا پھر کوئی پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کہا نہیں، شمسہ کا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی گئیں، مصیبتوں کے پہاڑوں نے انتہا کر دی ہم پر ٹوٹنے کی، لیکن ہم بے بس تھے، کچھ نہ کر سکے۔ ماموں نے کہا تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں گھر والوں سے ملواؤں گا۔ تو میں نے کہا ماموں نہیں، میں آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں ملنے ضرور آؤں گا۔ یوں ہی بات کرتے کرتے رات سے دن ہو گیا اور اب ہم پھر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ صبح لاک اپ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا، ایک پولیس انسپکٹر اور ایک عورت اور ایک عمر رسیدہ مرد کھڑا تھا۔ انہوں نے لاک اپ کا دروازہ کھولا اور ماموں ریاض کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں پولیس والوں نے اور ان کو زور سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماموں کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ ماموں کو لے گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد لاک اپ کا دروازہ دوبارہ کھلا اور پولیس والے ہم سب قیدیوں کو جو فقیر تھے ان سب کو باہر بیرک کے صحن میں کھڑا کر دیا۔ اب ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اور عجیب و غریب نظروں سے جیلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس والوں نے 3 گاڑیاں منگوائیں اور جو معذور تھے ان کو اٹھا کر اور باقی سب کو کہا کہ چلو اس ٹرک میں بیٹھ جاؤ۔ ہم اب دوبارہ اس ٹرک میں سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد وہ ہمیں ایک اتنی خوفناک جگہ پہ لے گئے جہاں گرمی کی شدت تھی، پانی نام کی کوئی چیز نہ تھی، دور دور تک سنسان ویران سناٹا تھا اور ریگستان تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ ادھر ہی رہو گے، اچھا ہے مانگتے ہو نا، اس لیے اب تم لوگوں کی یہی سزا ہے کہ تم لوگ ادھر رہو، ہٹے کٹے ہو کر کچھ کماتے نہیں ہو۔ اتنے میں ایک فقیر بولا کہ اللہ تمہارا
بیڑا غرق کر دے اور تم جاتے سال ہی تمہاری گاڑی الٹ جائے اور تم مر جاؤ۔ پولیس والے نے کہا اپنی بکواس کو بند کرو، خبردار تم نے اب یہ کہا تو کما لیتے نا، اگر نہیں کمانا تھا تو یہی انجام ہوگا۔ اب وہ لوگ ہمیں وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور فقیر زار و قطار احتجاج کرنے لگے اور کہنے لگے ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن پولیس والوں نے ایک نہ سنی اور ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں اس چوراہے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک 4 دیواری تھی۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد اس 4 دیواری سے فقیروں نے باہر دیکھا تو دور ایک مزار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ادھر چلیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہوگا، کچھ کھا ہی لیں گے۔ اب سارے ایک ایک کر کے دیوار سے ٹاپ رہے تھے اور جو معذور تھے ان کو بھی سہارا دے کر ٹپا رہے تھے۔ اور ایک فقیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا چلو میاں اٹھو، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا آپ لوگ چلیے، میں آ جاؤں گا۔ اب وہ سارے چلے گئے۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی، شام کے بعد رات کے سائے منڈلانے لگے اور میں اٹھا کیونکہ مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ میں نے دیوار کو ٹاپا اور میں منزل کی طرف چل پڑا۔ جب میں باہر نکلا، چلتے چلتے وہ آبادی اتنی دور نہیں تھی، مزار پہ جانے کے لیے ایک پہاڑی راستہ تھا۔ مجھے رات ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، کالے سناٹے چھانے لگے۔ میں جا کر پہاڑ کی ایک ٹیلے پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے اذانوں کی آواز سنی تو میرا دل چاہا میں جلدی سے نماز پڑھوں، لبیک کہوں، اپنے مالک کے ہاں سجدے میں جھک گیا اور سجدے میں نماز پڑھنے لگا۔ جسم تو پاک نہیں تھا لیکن دل پاک تھا۔ اب وہ بدبودار غلاظت بھرا خون میرے جسم سے نکل گیا تھا۔ میرا جسم ایک خوشی محسوس کر رہا تھا، میرے جسم کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ سجدے کی حالت میں گیا تو اچانک جسم میں اتنی جان آئی، وہ جو کٹے ہوئے زخم تھے وہ بھر گئے، جیسے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی۔ میں دوبارہ سے سجدے میں گیا، میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اب سردی کافی شدت کی ہو گئی تھی اور پہاڑ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر سردی ویسی بہت زیادہ تھی۔ میں ایک جگہ سکڑ کر بیٹھ گیا اور من ہی من میں رب کا نام لینے لگا، شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے سجدے کی دوبارہ توفیق دی ہے، لگتا ہے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب میرا کفارہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو اچانک مجھے دور 2 سائے منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ سائے میرے پاس آئے تو کہنے لگے معلوم پڑتا ہے ملنگ ہو۔ تو میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا اگر دے دیں تو نوازش ہوگی۔ انہوں نے مجھے 2 روٹیاں اور روٹیوں کے اوپر ایک ترکاری دال رکھ کر دی۔ ایک نے کہا پانی پیو گے؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور اب وہ آگے بڑھ گئے اور ہاں ایک بندہ واپس پلٹا، اندھیرے میں ان کی شکلیں معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا بہت زیادہ سردی ہے، کہیں آپ کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ لیں، یہ کمبل اوڑھ لیں۔ میں بہت حیران ہوا اور اچانک مجھے وہی کمبل یاد آیا۔ میں نے روٹی کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں عشاء کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز کے بھی سجدے کیے، جسم جیسے سجدے میں جاتا تھا اور طاقتور ہو جاتا تھا، بہت دلی سکون ملتا تھا۔ اب میں نے کمبل کو اپنے اوپر اوڑھا۔ جیسے ہی میں نے کمبل کو اپنے اوپر اوڑھا تو ایک عجیب سی روشنی مجھے نظر آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ماموں ریاض کو جیل سے جب باہر لے جایا گیا ہے تو وہ پولیس والے اور وہ ایک عمر رسیدہ شخص اور وہ نوجوان لڑکا اور وہ عورت سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ماموں سے کہا ماموں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، محمد ریاض ہمیں معاف کر دو۔ جس پہ محمد ریاض نے کہا نجم صاحب میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ معافی مت مانگے۔ نجم ماموں ریاض کے سٹور کا مالک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی پرچے کٹے ہوئے آپ اس کو ختم کر دیں، مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پولیس والے نے کہا نجم صاحب جیسے آپ کا حکم۔ اب اس نجم نے پولیس کی ساری کارروائی کو ختم کروایا اور کہا اب کچھ باقی تو نہیں ہے، ان کو کچھ اور تکلیف تو نہیں ہوگی؟ پولیس والے نے کہا نہیں، اب ان کو اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ان کو لے جائیں۔ اب ماموں اور وہ شخص اور وہ عورت اور وہ نوجوان لڑکا گھر جا رہے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ ماموں سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ریاض تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس سب کے پیچھے میرے بیٹے کا ہاتھ ہے؟ جس پہ ماموں بولے کہ اگر میں آپ کو بتا بھی دیتا تو آپ کیسے مجھ پہ یقین کرتے؟ نجم صاحب نے کہا جب بھی یہ تم سے پیسے لے تو تم اس کے کھاتے میں لکھ دیا کرو، میں نے سمجھا کہ وہ پیسے تم نے لے لیے ہیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے، تم کتنے اچھے انسان ہو، تم چاہتے تو میرے بیٹے کو بے عزت کر سکتے تھے جیل میں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب نجم صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اٹھو اور ان سے معافی مانگو۔ اب وہ لڑکا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ماموں ریاض سے معافی مانگی اور ماموں ریاض نے اس کو معاف کر دیا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے کہا یہ کیا تھا یہ سب مجھے کیسے پتہ لگا ہے؟ میں کمبل کو دیکھنے لگا اور میں حیران ہو گیا۔ اتنے میں صبح کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا
اور میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگا یہ کیسا کمبل ہے۔ اب میں نے نماز پڑھی اور آگے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ جاتے جاتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بزرگ ہے، ان کے ہاتھ میں 2-3 تھیلے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا میاں اس کو دور کہیں رکھاتے ہو منزل تک؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ میں نے کہا جتنے آپ دے دیں خوشی سے۔ انہوں نے کہا پھر بھی بتا دو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم سے لڑائی کرو۔ میں نے کہا لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں ان تھیلوں کو ان کی منزل تک رکھایا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، جس پہ انہوں نے کہا نہیں یہ لو 2 روپے، کیا کافی ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے خوشی سے دیے ہیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ مجھے ناشتے کی پیشکش کر رہے تھے، میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں ناشتہ کر لوں گا۔ اب وہ بزرگ آگے چلے گئے اور میں ناشتے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ سامنے ایک گیسٹ ہاؤس تھا۔ گیسٹ ہاؤس سے ایک بچے کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کچھ چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا اور اس کے آگے ایک جوان لڑکا بھاگ رہا تھا گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور وہ ان بزرگ بابا جی کو کہہ رہا تھا دادا ابو دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون ہے؟ اور اسی اثناء میں نے ان کے حال پر چھوڑا اور خود آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھا تو میں نے دکاندار سے اٹھانے کی 2 پوڑیاں لیں اور ترکاری لی۔ اب میرے قریب ایک فقیر آ کر بیٹھ کے اور کہنے لگا آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے خوشی ایک پوڑی ان کو دے دی اور ایک پوڑی خود رکھ لی۔ اب میں وہ پوڑی کھانے لگا اور میں بہت حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کمبل کہاں سے آیا دوبارہ؟ وہ کمبل میں نے دوبارہ اپنے شانے پر ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ لسنرز آپ کو کیسی لگی ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگتی ہے آپ ہمیں ضرور بتایا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔